الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام بلند آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم تھوڑا مٹھا کر دو اونچا کر دو اونچا کر دو اونچا کر دو بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا صفت و ثنا تو بعد اس دے پیارے محبوب تاجدار انبیاء شب اسرہ دے دولا احمد مجتبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود شریف پیش کرنے تو بعد جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑی اللہ تعالیٰ دا کروڑہا مرتبہ شکر کہ اس نے ساری زندگی دے اندر سانو عنایت فرمائی دعا کرنا اللہ رب العالمین تمام مسلمانہ دا نماز جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام،
ماہ شعبان شروع ہو چکے ہیں، لیکن میں پچھلے جمعے بھی معراج النبی دے متعلق کچھ عرض کیتا ہے، اور اج بھی انشاءاللہ معراج دے متعلق میں عرض کراں گا۔ ویسے تے شعبان دے مہینے دے اندر ایک اور رات آندی ہے کہ جس رات بندہ 2 رکعت نفل ادا کر لوے تے اللہ دیاں بے شمار رحمتاں سمیٹ لیندا ہے، جس نوں شب برات کہا جاندا ہے۔ تو میں کوشش کراں گا کہ معراج شریف دے متعلق ہی عرض کراں، باقی پھر جویں اللہ دا حکم ہویا تے ہونا تے اونج ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے 15ویں سپارے دی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو سیر کے لیے رات دے تھوڑے جی حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سرکار دی فرشی معراج ہے، بلکہ میں تے جملہ چینج کر دینا، یہ سرکار دی معراج نہیں، یہ فرش دی معراج ہے۔ یہ فرش دی معراج ہے کہ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک حضور گئے تو رستے دے اندر جیڑیاں چیڑیاں چیزاں نے حضور دی زیارت کیتی ہے، انہاں چیزاں دی معراج ہو گئی ہے۔ تو پھر میں اگے چل کے عرض کرنا، ایتھے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی پاکی بیان کیتی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ بندہ سوچی پہ جاندہ ہے کیویں ہویا ہے، اللہ فرماتا ہے چھاڑنا، پہلے میں ذکر اپنا کیتا ہے، پہلے میں نے مان لائے، جدو میں نے مان لوے گا پھر تو مسئلہ معراج تے باس نہیں کرے گا، پھر آنکھ نیوی کر کے آکھے گا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ معراج حضور دے معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے۔ معراج دا میں نے عروج بلندی ایک نوی گل نہیں۔ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین واسطے معراج ہے۔ تسی آکھو گے پھر اسی جڑی نماز پڑھنی ہے معراج ہے، جی ہاں معراج ہے، لیکن اللہ دے پیارے محبوب نے یہ نہیں آکھیا کہ مسلمانہ واسطے نماز معراج ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین واسطے معراج ہے۔ جدو مومن بندہ بن جائے نا جی، ان دی نماز پھر عام نہیں رہ جاندی، بلکہ سر سجدے چ رکھ دے، چکدا اس وقت ہے جدو رب دا دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، زندہ باد۔ وہ پھر بندہ خدا نماز دے اندر سر رکھ دے، سجدے دے اندر پھر چکدا اس ٹائم ہے جدو رب دا دیدار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی فرماندے نا جی، شیر خدا آپ فرماندے نے کہ جدو میں چاہنا کہ رب میرے نال گلاں کرے ادو میں قرآن پڑھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی فرماندے جدو میں یہ چاہنا نا کہ رب میرے نال گلاں کرے ادو میں قرآن پڑھنا، تو جدو میں یہ چاہنا کہ میں رب نال گلاں کراں ادو نماز پڑھنا۔ نماز
مومنین واسطے معراج ہے، لیکن اے معراج جیڑا نا جی 15ویں سپارے دی پہلی آیت دے اندر اللہ رب العالمین اور واقعہ معراج دا انکار کرنا کفر کیونکہ معراج نسے قطعی تو ثابت ہے معجزہ ہی ہے، تے معجزہ ہوندا ہوئے جڑ تے انسان دی عقل عاجز ہو جائے۔ اللہ فرماتا میں لے کے جان والا، میں سیر کران والا۔ تو رب کون ہے؟ ذرا رب نو بھی تے ویکھو نا جی۔ ایتھے ساڈے کول بغیر شور تو بچہ نہیں پیدا ہو سکتا کسی اور، ممکن ہی نہیں، لیکن قدرت نو ویکھو، اللہ فرماندا ہے بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن میں او وہاں جن نے بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرما دیتا۔ اے او خدا ہے، اے او رب ہے۔ تو اللہ دیاں بڑیاں طاقتاں نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماندا ہے سونیاں حضور علیہ السلام نے جدو معراج ہوئی نا جی، تو حضور علیہ السلام واپسی آنے ذرا پریشان ہوئے کہ میں صبح جدو اٹھ کے میں آکھاں گا دساں گا دن چڑھے گا تو میں لوگوں نے دساں گا کہ میں راتی لا مکان دیا سیرہ کر کے آیا تو کسے مننا نہیں۔ ہاں جی، نال ہی جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کے عرض کی تھی آقا کوئی مننے کہ نہ مننے پر ابو بکر صدیق تے مننے گا نا۔ اس واسطے سیدنا صدیق اکبر آخنے کہ بغیر دلیل تو جا کے پوچھیا نہیں کہ آقا تسا واقعی معراج کیتا ہے کہ نہیں، سیر کیتی ہے کہ نہیں، پوچھیا نہیں۔ ابو جہل آ کے کہندا سیدنا صدیق اکبر نو، او صدیق کوئی بندہ آکھے کہ میں جناب رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر لا مکان دی سیر کر کے آیا تے میں جناب رب نال ملاقات کر کے آیا تے اے کوئی گل مننے چاہندی ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مننے چاہتے نہیں آؤندی۔ پھر ابو جہل کہنے لگا اے گل تے تیرے یار نے کیتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسے پیراں تے کھڑے ہو کے کہا یہ گل میرے یار نے کیتی ہے تے میں تصدیق کرنا یہ سچی ہے، کیونکہ میرے یار دی زبان جو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جدوں بھی نکلیا ہے حق نکلیا یا سچ نکلیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خواب دا معاملہ نہیں سی معراج شریف، خواب دا معاملہ حضور نو جاگدیاں ہوئی ہے تے سنے جسم ہوئی ہے، سنے جوڑیاں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جے اگر خواب دا معاملہ ہوندا، سرکار آخدے مینوں راتی خواب آئی ہے میں لا مکان تے گیا سمانہ دی سیر کیتی تے جنت دی سیر کیتی تے میں رب نال ملاقات کیتی تے واپس آیا تے کسے کافر نو کوئی تکلیف نہیں سی، اعتراض ہی کو نہیں ہو سکتا۔ پچھلے جمعے میں میں یہی گل کیتی ہے کہ کسے بندے نو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خواب دا معاملہ بھئی خواب ہے بندے پھردے رہندے، سوندا بندہ ایتھے خواب دے اندر بندہ لاہوروں بھی گھوم کے آ جاندا ہے۔ ہاں جی، نیک بندے جڑے ہوندے نے اللہ دے یعنی کہ بزرگ نیک بندے او سوندے ایتھے نے خواب دے اندر کدی مکے پہنچے ہوندے نے کدی مدینے پہنچے ہوندے تے جے او صبح اٹھ کے بندے کسی نو آکھن یار راتی میں خواب ویکھیا تے میں راتی مکے گیا تے مدینے گیا تے او مننے چاہ سکدا ہے بھئی خواب دا معاملہ ہے نا جی، وہ آکھ سکتا ہے بھئی تو تے مکے مدینے دی گل کرنا ہے، جے تو آکھے نا جی میں اور بھی دا ملک پھر کے آیا تے گل مننے چاہ سکتی ہے۔ تکلیف کافران ادو ہوئی ہے جدو سرکار نے فرمایا کہ میں جاگدیاں گیا ہاں، میں جاگدیاں، تکلیف ادو کافران ہوئی، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ سرکار چلے گئے؟ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں آخیا ابو جہل نو صبر کر میں پہلے جا کے سرکار نو پوچھا ہوا کہ تسی واقعی گئے ہو کہ نہیں گئے، میں پہلے تصدیق کر لا۔ نہ
اپنے پیروں تے کھڑے ہو کے ابو جہل نے کہا تیرے یار نے گل کیتی ہے، تے سیدنا صدیق اکبر نے کہا جے یار نے گل کیتی ہے نا تے پھر گل سچی ہے، کیونکہ میرے یار دی زبان ہوئے کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جدو بھی نکلیا یا حق نکلیا یا سچ نکلیا۔ تو جبریل آئے، سیر دے نا جی، سیر دے یا دعوت دے کو دو تین طریقے ہوندے ہیں۔ مینوں کوئی بندہ فون کرے جی فلانے دن فلانے ٹائم تساں آنا ہے جی تہاڈی دعوت ہے، انہیں فون کر دیتا بس میں چلا گیا۔ کوئی ایسا بندہ ہے وہ فون کردا جی فلانے ٹائم تہاڈی دعوت ہے، تانوں میں بندہ بھیجاں گا وہ لے کے آوے گا، اندے چ ذرا اور پروٹوکول مل جاتا ہے کہ دعوت دین والے نے ایک بندہ سپیشل بھیجیا جن نے میں لے کے جانا ہے، اور پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دین والا خود آ جاتا ہے لین واسطے اور آندا ہے آؤ جی چلیے، تو اندے وچ ایک اور پروٹوکول ہے کہ خود دعوت دین والا لین واسطے آیا ہے۔ بزرگ فرماندے نے کہ غار ثور دے اندر سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حضور جدو مکے تو مدینے جانا سی ادو رب نال سی تے کیویں ہو سکتا ہے جدو لا مکان تے جانا ہے تے رب نال ہی نہ ہوئے، ادو بھی رب نال ہی سی، لیکن حکم جبریل نو سی جبریل تو میرے یار نو لے کے آنا میں۔ تو قرآن دی پہلی آیت 15 سپارے دی پہلی آیت جتھے واقعہ معراج ہے، رب نے اے نہیں آکھیا کہ میں جبریل نو گلیا تے جبریل لے کے آیا ہے، جبریل سیر کرائیے، نہ نہ نہ، اللہ فرماتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ پتہ لگیا ایک خالق سی، دوسرا مخلوق سی، ایک طالب سی، دوسرا مطلوب سی، ایک محب سی، دوسرا محبوب سی، ایک خدا سی، ایک مصطفیٰ سی۔ ایک خدا سی دوسرا مصطفیٰ سی۔ جبریل براق لے کے آئے، سرکار براق تے بیٹھے، براق دی بڑی سپیٹ مسجد اقصی چ گئے۔ توجہ فرمانی ہے جی، میں صرف پچھلے جمعے گل کو نہیں کی تھی مسجد اقصی تاکہ میں تھوڑی گلاں کیتیاں، لیکن توجہ فرمانی ہے۔ جبریل آئے، براق پکڑیا، حضور نو بٹھایا، حضور کیویں بیٹھے، جبریل نے اٹھایا، حضور اٹھے، بیدار ہوئے، غسل کیتا، وضو کیتا، بن سنور کے دولہ بن کے جدو براق تے بیٹھے نا، آئی تھی آیا ساڑھے کل گڈیاں آگیاں، چلو یہ بھی سواری ہے، براق بھی سواری ہے، لیکن جی اگر 10-15 سال پیچھے چلے جائیے نا جی تے زیادہ 20 سال پیچھے چلے جائیے تے دولے گھوڑیاں تے ہوندے سن، گھوڑیاں تے، ہاں جی سواریاں تے، ہاں جی تے او بندہ او دولہ جندہ باپ بھی نہ ہوئے تے ماں بھی نہ ہوئے تے بہن بھی نہ ہوئے تے بھائی بھی نہ ہوئے، او جدو دولہ بندہ سی نا تے گھوڑے تے بان لگیاں ہوں دی اکھاں چانسو آ جاندے سن۔ آج بھی اگر کوئی دولہ بنے نا جی، ایسا لڑکا نوجوان جندہ باپ بھی نہ ہوئے، ماں بھی نہ ہوئے، بہن بھی نہ ہوئے، بھائی بھی نہ ہوئے جی، تے دولہ بنے تو جدو گڈی چ بہن لگدا ہے نا، بلادری ہوندی ہے نال، لیکن او اپنے پیاریاں نو یاد کر کے رون لگ پیندا ہے، انہاں دی یاد ستاندی ہے۔ آئے آئے سرکار رات دے او ٹائم ہے کہ ساری خدائی ستی ہوئی ہے۔ جبریل آئے، آقا چلیے، حضور اٹھے، غسل کیتا، تیاری کیتی، براق تے بہن لگے تے اکھاں میں چانسو آگئے۔ جبریل نے عرض کی تھی آقا آج اکھاں میں چانسو آگئے نے، آج تے رب نہ ملاقات کرن واسطے جانا ہے، تے آج اکھاں میں چانسو کیوں آئے نے؟ تے سرکار نے فرمایا جبریل آج جی اگر میرا کوئی ہوندہ تے جدو کوئی دولہ، اور اے دولہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، اے اللہ حضرت نے بھی فرمایا ہے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، سرکار ہے اللہ حضرت نے بھی حضور نے اس مقام تے دولہ ہی آکھے ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل جی آج کوئی میرا اپنا ہوندہ تے میں نو بیخ دا تے جویں
پتر دلہا بنے تے پیو ویکھدا ہے نا میرا پتر سونا لگدا ہے تے پتر آندا سبحان اللہ، ماں آکھدی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے میرے پتر نو. سرکار دلہا بنے اکھاں میں چند سوائے. جبریل نے عرض کی تھی آقا آج روندے کیوں ہو؟ آج تے رب نال ملاقات کرنے واسطے جانا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج میں روندا اس واسطے ہاں میرا تے باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں تے بہن تے بھائی بھی کوئی نہیں تے جبریل اج میرا غلام ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر اج میرا غلام بھی ستے ہوئے نے. جے میرے غلام جاگدے ہوندے تے جویں میں براق تے بہن لگا دلہا لگنا پیا میں کتنا خوبصورت لگتا پیا. یقیناً میرا غلاماں نے آخنا سی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سونیا تیرے غلام ستے نے پر میں تے جاگدا پیا نا اے تے میں کہہ دینا سبحان اللہ. بزرگ فرماندے نے اس مقام تے رب نے سبحان اللہ کیا اور واقعہ معراج دے وچ سبحان اللہ کہنا خدا دی سنت ہو جاتا ہے. خدا دی سنت ہو جاتا ہے. محترم حضرات اللہ اکبر. سرکار براق تے بیٹھے تے رستے دے اندر بے شمار سرکار نے منظر ویکھے. ایک بندے مخلوق ویکھی ایسی وڈے وڈے انہاں دے پیٹ نے اٹھ کے ٹر دین تے ڈھے پاؤندے پھر اٹھ کے ٹر دین تے ٹریا نہیں جاندا پھر ڈھے پاؤندے. حضور نے پوچھا جبریل اے کون نے جنہ کول چلیا نہیں جاندا؟ آقا اے او نے جنہ دنیا دا مال کٹھا کیتا ہے نہ ان دے وچوں زکات دیتی ہے نہ رب دی راہ تے خرچ کیتا ہے. جنہ حرام کمائی نال اپنے جناب پیٹ بھرے نہیں نا سود دا کاروبار کر دے رشوت دا کاروبار کر دے دھوکھا کر دے فراڈ کر دے بہناں تے بھائیاں دا حق کھا جاندے. یا رسول اللہ اے بندے نے اے دولت جیڑی ہے نا جی دولت اے قبر دے اندر جیڑی ہے نا جی حرام دولت دی گل کر رہے ہیں. ویسے اللہ حلال دیوے تے جتنی دیوے شکر الحمدللہ. حرام دولت جیڑی بندہ کٹھا کردا ہے نا جی دولت دے نال پیار کردا ہے مال دے نال پیار کردا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر وڈا سپ بن کے دولت ان دے گلے دے وچ ہار پہنایا جائے گا. اور قبر دے وچ قبر بظاہر ساڈے جناب 6-7 فٹ لمبی تے 2-3 فٹ چوڑی یہی ہے ساڈے نظراں دے مطابق. لیکن سرکار نے فرمایا وہ قبر دے اندر وہ مردہ دوڑے گا لیکن وہ سپ وہ ادسا وہ آکھے گا وہ کدے بجنا ہے دنیا تے میرے نال بڑا پیار کردا سا اج میرے کول نسدا پیا ہے. وہ مال دے نال پیار کرن والے ہو دولت دے نال پیار کرن والے ہو اور حلال حرام دی تمیز اج نہیں رہ گئی ساڈے. اج ساڈے مال دے وچ حرام دی بھی روزی شامل ہے. کدی اسی مال کمان لگیاں سوچیا نہیں ہے. اے تے حضور دا کرم ہے کہ ساڈیاں شکلاں نہیں بگڑ رہیاں ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہو رہا. نہیں تے او قوم جڑے ناپ تول دے اندر کمی کر دے سن کہ اللہ نے تباہ و برباد فرما دیتا. اج کیا اسی ناپ تول دے اندر کمی کرنے ہاں؟ کیا ساڈا ناپ تول ٹھیک ہے؟ ہن آڑتیاں نو ویچی رگڑا لگن لگا ہے. دانے لینے نے مان 40 کلو جی تے پیسے 38 کلو دے دینے. تسی نہ منو اس چیز نو 2 کلو وچ کاٹ کر رہے ہیں. وہ کس چیز دی تسی کاٹ کر رہے ہو جی؟ کیا شریعت نے تانوں اجازت دیتی ہے اس چیز دی؟ یہ تو میں ایک مسئلہ یعنی کہ کر دیتا ہے نا. ویسے اگر ویکھو تے ناپ تول دے اندر ساڈی کتنی کمی پیشی ہے. اسی کہ دال آنو نہیں رند ہی نہیں اسی جناب دھوکھا ہی ہے اسی فراڈ ہی کرنا ہوندا ہے. جی بازار چلے جاؤ تے سونے سونے نویں نویں اچھے اچھے سیب انہیں اگے رکھے ہوندے تے پرانے گندے مندے پیچھے رکھے ہوندے. وہ لین واسطے جاندا ہے آئے 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 سونے ویکھ کے وہ وس جاندا ہے. وہ آندا یار اس ریڑھی والے کول سونے سیب نے. جدو جناب نزدیک جاندا ہے تے وہ ویکھدا ہے تے یہ تے خراب نے جناب. وہ بھی دھوکھا کر رہا ہے فراڈ کر رہا ہے جناب. وکھاندا کچھ ہو رہے دیندا کچھ ہو رہے.
ایتھے جناب میں بوتل لینی ہوئی حکیم دی دکان تو شربت جامع شیری دی تے وچ کچھ اور ہوئے تو تے لیبل جامع شیری دا لگیا ہوئے اتنے نہ جامع شیری دا لکھیا ہے تے وچ کچھ اور ہے وچ پتہ نہیں انہیں کی رلایا ہے تے رمضان بھی آ رہا ہے پھر نماز پھر رمضان کے اندر اتنی حاجی نمازی بن جاتے ہیں جویں انہاں تو بڑا نیک ہی کوئی نہیں سو چوہا کھا کے بلی اج کو چلی اج تے تیرا ایتھے ہی ہے اگر تو سمجھیں اج تیرا ایتھے کیا تیرا اج تیرے گھر نہیں ہے کوئی چیز اس دا انکار کر سکتا ہے لیکن اس نو چھڑ کے پتہ نہیں کیڑے اجاں پیچھے نسے ہو تسی تیرے گھر ہے اج اندے نال پیار کر تے تینوں گھر بیٹھیاں بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے تے تینوں اج دا ثواب مل جائے گا سرکار نے بے شمار مشاہدات کیتے معراج دی رات نو لیکن میں اگے چاہنا چاہنا یہی نہیں نا ہاں جبریل حضور لے کے گئے جی مسجد اقصی رستے دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے کولو دی گزرے تو رب آخر جبریل نو ذرا اودو دی لے کے جانا جدے موسیٰ دی قبر ہے تاکہ قیامت تک آن والے سارے حضور دے غلاموں نو پتہ لگ جائے قبراں تے جانا مصطفیٰ دی سنت ہے تے قبراں تے گلنا خدا دی سنت ہے نہیں تے راہ تے اور بھی تے ڈیر سارے سارنا جی کوئی یہ تو نہیں کہ ایک ہی راہ ہے میں اسلام آباد جانا ہوئے کوئی ایک ہی راہ ہے راہ تے ڈیر سارے لیکن جبریل اس راہ لو لے کے گئے جدے موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے تے پھر اتنی سپیڈ حضور دی نہیں براق دی کوئی سوال پھر سرکار فرماندے ہیں کہ جدو میں مسجد اقصی گیا تے موسیٰ علیہ السلام اتنے موجود سن موسیٰ علیہ السلام موجود سن مسجد اقصی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شاہ جی سرکار پھر سارے نبیاں دے سردار نے تے سرکار موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولو گزرے تے موسیٰ علیہ السلام اس وقت قبر دے اندر سن سرکار مسجد اقصی گئے تے موسیٰ علیہ السلام اتنے پہلے پہنچ گئے اتنی زیادہ سپیڈ جی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت دی سپیڈ نال گئے نے تے حضور اپنی سپیڈ نال نہیں گئے حضور تے براق دی سپیڈ نال گئے نے کہ براق تے حضور بیٹھے نا ہون میں گڈی تے بواں گا جتنی گڈی دی سپیڈ ہوئے گی ہوئی میری سپیڈ ہوئے گی نا بندہ سواری دی سپیڈ نال سفر کرتا ہے اپنی سپیڈ نال سفر نہیں کرتا تو حضور براق تے بیٹھے نے براق دی سپیڈ سی ادھر نبوت دی سپیڈ ہے جبریل نے جا کے براق نو بنیا سرکار براق تو تھلے تشریف لے آئے تے 1.25 لاکھ کم و پیش نبی تے رسول صفحہ بنا کے بیٹھے سن 1.25 لاکھ 1 لاکھ تے کئی ہزار 24,000 نہیں آکھنا چاہیے دا کئی ہزار یا 24,000 کم و پیش آکھ لینا چاہیے دا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رکھ دیا کرو گل سنو پیسے دی نہیں ہوندی گل سنیا کرو 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی صفحہ چ بیٹھے نے تے مصلی امامت خالی ہے نبیاں چکی سے نبی دی جرت نہیں ہوئی کہ میں مصلی تے بیٹھ جاواں آدم علیہ السلام دی بھی جرت نہیں ہوئی چاہیے تے یہ سی نا آدم علیہ السلام کہندے کہ مینوں فرشتیاں سجدہ کیتا ہے میں مسجود ملائکہ میں ذرا مصلی تے کھڑا ہو جاواں نہیں چاہیے ایسی حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاندے کہ میرے واسطے آگ بھی گلزار بن گئی ہے چاہیے ایسی اسماعیل کھڑے ہو جاندے کہ میرے گلے تے چھری رکھی ہے چلائی ہے پر گلے تے چھری نہیں چلی اسماعیل کھڑے ہو جاندے چاہیے ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاندے کہ میرے واسطے دریائے نیل نے بھی راہ چھڑ دیتا ہے چاہیے ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو جاندے میں تے بغیر باپ تو پیدا ہویا وہ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی بیٹھے نے کس
کسے نبی دی جرت نہیں مسلح تے آ جان، کیونکہ سارے نو پتہ ہے اسی مقتدی ہاں، ساڈا امام آ رہا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ نبوت، کسے نبی دی یہ جرت نہیں ہوئی، نبی تی اللہ علیہ نے نا آدم علیہ السلام آتے ہیں مینوں سارے فرشتے سجدہ کیتا ہے، میری انی شان ہے ذرا میں مسلح تے کھڑا ہو جاواں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آگ سکتے سنو آگ میرے آستے ٹھنڈی ہو گئی آگ، میں ذرا مسلح تے کھڑا ہو جاواں۔ اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری ہے پر گلا کٹیا نہیں، بڑی شان ہے اسماعیل دا چاہی دا سینا۔ یوسف علیہ السلام جنہ دی حسن دا بے مثال ایسا حسن یوسف علیہ السلام دا کہ جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ لیندا سی 3 مہینے تک بھوک نہیں سی لگدی۔ چاہیے تے سی نا کہ یوسف علیہ السلام اندے میرا اتنا حسن جمال ہے تے میں اتنا سونا میں مسلح تے کھڑا ہو جاواں۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دے وچوں کوئی نبی مسلح تے کھڑا نہیں ہویا۔ جبریل آ کے حضور نو عرض کر دینا آقا عرضی آقا اے مسلح تواڈے واسطے۔ حضور ذرا مہربانی فرماؤ نا، توجہ ایتھے تساں بھی کرنی ہے۔ جبریل نے آ کے ہاتھ بن کے عرض کیتی آقا مہربانی فرماؤ نا اے مسلح تے آؤ۔ عرض کیتی جبریل نے آقا ذرا شفقت فرماؤ تے مسلح تے آؤ۔ تے حضور مسلح تے گین جنو جبریل مسلح تے کھڑا کرے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں چو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، تے جنو محمد رسول اللہ مسلح تے کھڑا کرے کاش کہ تسی سمجھ جاؤ۔ بھئی جنو جبریل عرض کرے آقا مسلح تے آؤ تو 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دے وچوں کسے نے اعتراض نہیں کیتا، نہیں اینو کیوں مسلح تے کھڑا کر رہے ہو؟ نبیاں نو پتہ سی جیڑا مسلح تے آیا ایندا حق ہے۔ جبریل نے عرض کیتی آقا مسلح تے آؤ، حضور نے صدیق نو عرض نہیں کیتی، حضور نے حکم دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صدیق نو آقا مسلح تے کھڑا کرے، جنو جبریل امام بناوے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، تے جنو حضور امام بنا صحابہ چون نہ تے اعتراض کر سکتا ہے۔ اللہ کوئی اکسی بندہ شاہ جی تسی اتنا تیز بول رہے ہو میں نے سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ جوش خطابت ہے نا جی، مٹھی گل کر دینا۔ وہ جنو جبریل عرض کر کے مسلح تے کھڑا کرے، عرض کر کے مسلح تے کھڑا کرے، وہ 1.25 لاکھ نبیاں دے وچوں کوئی اعتراض نہیں کر سکدا، تے جنو حضور حکم دے کے مسلح تے کھڑا، حضور آکھن میرے ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے، تے جن نے 17 نمازاں پیچھے پڑھیاں نے انہوں مولا علی آخدے نے۔ او تیرا تو پتہ نہیں امام پتہ نہیں کنوں مننا ہے، تو امام دے پیچھے بھی کھلو کے جی میں تو بڑا بل آ گیا ادکی تو بل بھی دینا تو جناب وہ دکان ہے ادکی نہیں چلتی پئی تو کرایہ بھی دینا تو کدو ہو سی تو جناب وہ بچے ہونے جناب سکول پڑھ دینے پہ لے ہونے تو فیس دین دا ٹائم آ گئی یارہ آویگا آگئی۔ وہ تیری میری نماز ہے لیکن مولا علی دی نماز ایسی نہیں، مولا علی اندروں مندے نہیں اندروں تے جنہوں مولا علی اکھن پچھے اس امام دے، پچھے اس امام دے 17 نمازہ مولا علی نے حضور دی زہری زندگی دے اندر ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھیاں نا، لیکن مننے گا وہ ہی نا جندہ سینہ صاف ہوئے گا، جنہ تا سینہ صاف نہیں ہو ہر سال بار 10 دینے ساڑھا صاف نہیں۔
دس دن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سبحان اللہ کوئی مینوں آکھے کہ حضور نے ابو بکر صدیق نو مسلح تے نہیں کھڑا کیتا ٹھیک ہے من جاندا میں وکھائے نا حضور نے خود پیچھے نماز پڑھی سبحان اللہ ماشاءاللہ اس واسطے اسی انہاں نو پیشوا مننے ہاں کہ ساڈے باپ نے انہاں پیچھے نماز پڑھی ہے تو من یا نہ من تو ہے بھی اور رہنا میں سید ہاں میں تے بچہ مننا ہے سید ہوئے تے مننے نہ جن باپ نے منیا تے پتر نہ مننے تے باپ بھی پتر نو آکسی چل پیچھے سائڈ تے ہو تو میرا ہوندی ہو تے جنہاں نو میں منیا تے تو بھی من لیندی ہو جن دے نال علی دے پتراں دی لڑائی ہے ساڈی بھی لڑائی ہے آج بھی لڑائی ہے ہون بھی ہے یہ سمجھو اس چیز نو علی دے پتراں دی جن دے نال لڑائی ہے نا آج بھی ساڈی لڑائی ہے تے جن دے نال علی دے پتراں نے صلح کر لئی ہے وہ جنگ جو ہے نا جی اقتدار کے لیے نہیں تھی ہاں جی وڈے رولے تو سی جان اللہ ٹھیک ہے اقتدار آستے ہاں جی تو اقتدار آستے جنگ ہوئے تو بندہ کافر ہو جاندہ ہے میں کہا مور نواز شریف تے عمران خان تے بلاؤ فتوہ یہ بھی تو کرسی تے ہی رولا ہے نا او کرسی تے ہی رولا ہے نا تے جے جنگ سی اقتدار واسطے تے پھر لا دیو فتوہ دو ماتے یہ بھی لڑتے نے پہ تی جنہ دیا جنگا اصول تے سن اور مصطفیٰ جن دے متعلق اپنے شہزادے دے متعلق فرمان کہ میرا حسن دو مسلمانہ دے وڈیاں گروہاں دی صلح کرائے گا حضور نے پیش گوئی کی تھی حضور نے فرمایا میرا حسن دو مسلمانہ دے وڈیاں گروہاں دی صلح کرے گا اور میرا حسین کربلا دے اندر 72 تن قربان کر کے دین دا جھنڈا بلند کر دے گا اس چیز نو سمجھو حضرت امام حسن بھی علی دے بیٹھے جے وڈے جے امام حسن چھوٹے نے امام حسن تو امام حسن وڈے جے تے علی دے پتر نے فاطمہ الزہرا دے پتر نے امام حسن بھی حضور تے کندیاں تے کھیڑ دے رہے نے امام حسین جی حضور دے کندیاں تے کھیڑن تے امام حسن بھی حضور دے کندیاں تے کھیڑن میں یہ ذکر کیوں کیتا کہ ماہ شعبان شروع ہے اینہ پاکان دی ولادت ہوئی ہے کوئی آگ سکتا ہے شاہ جی کہ تسی ہونا شعبان دے اندر بھی تسی واقعہ معراج ہی بیان کر دے پہ ہو میں تو اینہ پاکان دا ذکر بیان کرتا پہ ہاں تے اگلی میں جیڑی گل کرنی ہے دونوں ٹھاڈ آ جانی ہے سرکار نے نماز پڑھائی سارے نبیوں نے نماز پیچھے پڑھی تے نماز دی حالت دے اندر نبی یہ کہہ رہے ہونگے میرا عقیدہ ہے اپنا کہ یا اللہ نہ نماز مکے نہ بات مکے یا اللہ بڑا سکون آ رہا ہے ظاہری بات ہے حضرت داؤد علیہ السلام نماز پڑھان دے تو انہیں اپنی کتاب وچوں تلاوت کرنی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھان دے تو انہیں تورات وچوں تلاوت کرنی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھان دے تو انہیں انجیل وچوں تلاوت کرنی سی ظاہری بات ہے سرکار نماز پڑھائی ہے تو پھر قرآن ہی پڑھیا ہونا ہے نا یہ تو قرآن قاری قرآن پڑھے حالانکہ ٹائم انہوں تھوڑا جا دیوی ہے نا انہاں کی 10 منٹ تو تلاوت اپنی مکمل کرنی ہے تو قاری جدو قرآن پڑھتا ہے سرور اینا ہوندہ ہے تو بندے اندر شاہ جی ٹھہر جاؤ ہلے تھوڑا اور پڑھ لین دے ہو بڑا سونا قرآن پڑھ رہا ہے ایسے کوئی تقریر کر رہا ہوئے تو بندیاں نو خوش آ رہی ہوئے تقریر ہاں جی تو پیچھے جی اگر 2-3 اور خطیب بھی ہون ٹائم تھوڑا بھی ہوئے تو میک دے اندر آکسی جناب نقیب محفل جزاک اللہ ہاں جی تو مجمع چو ہاتھ کھڑے ہو جا سن نہیں تھوڑی جی اور کرو جی
ایتے تو تقریر کرے تو تلاوت کرے کوئی قاری تلاوت کرے تے اے کفیت اینیاں صدیاں بعد اے کفیت تے جدو سرکار نے قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے گی جنہ ہوتے قرآن نازل ہوندہ رہے ہیں وہ تو کفیت کی ہوئے گی اس واسطے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں دے دل دیئے خواہش سی یا اللہ آج نہ رکعت مکے تے نہ تلاوت بند ہوئے تے نہ بات ختم ہوئے آج بس سرکار نماز پڑھان دے جان اسی پیچھے پڑھ دے جاویے ہیں اور سرکار جیتے نماز پڑھائیے وہ مسجد اقصی وہ ساڑھی ہے نا کندی ہے ساڑھی ہے نا یہ مسلمان نے ساڑھے آقا نے نماز پڑھائی ہے 1.25 لاکھ نبیاں نو امامت کرائی ساڑھے آقا نے وہ ساڑھی ہے ہاں جی اینا اسرائیل علیہ نو کہنا چاہنا بندے دے پتر بنو ساڑھی ہو وہ یہ ساڑھی ہے ان دا ذکر ساڑھے قرآن چاہیا ہے اللہ زی بارکنا حولہ لنوریہو من آیاتنا اللہ نے اس مسجد دے ارد گرد برکاں رکھیاں برکتاں ویسے تو مسجد قانون ہے یہ کہ مسجد دے اندر برکتاں ہوندیاں لیکن کائنات تے او مسجد اقصی وید مسجد ہے جن دے آلے دوالے اللہ فرماندہ میں برکتاں رکھیاں سیڈاں تے بیچتے ہیں نہیں ہیں لیکن اللہ فرماندہ او مسجد دے نا چمہ سیڈاں تے میں برکتاں رکھیاں یا اللہ او مسجد دے سیڈاں تے برکتاں کیوں رکھیاں نہیں اللہ فرماندہ ہے اس واسطے اوتھے میرے نبیاں دے مزار نے نبیاں دیاں قبراں نے نبیاں دیاں آئے آئے جتھے نبیاں دیاں قبراں ہون او جگہ تے برکتاں علیے تے جتھے نبیاں تے سردار دا مزار ہوئے آیا جتھے نبیاں جنہ پیچھے نماز پڑھی ہے سمجھ لہو جنہ پیچھے نماز پڑھی ہے جتھے ہون اونا دیاں قبراں اوتے تے برکتاں نے تے جنہیں اگے نماز پڑھائی ہے جتھے ان دی قبر ہے او برکتاں نہیں اس واسطے اسی مکیوں واپس نہیں ہٹتے اسی پھر توڑ مدینے ہی جا کے سلام کرنے ہیں آؤٹ آف موضوع 2 گلاں سن لو جدوں اسرائیل ملک الموت آ کے بندے دی روح قبض کر دیں نا جی آؤٹ آف موضوع 1-2 گلاں کرنا صرف حضور دے او مدینے دی شان دے وچ جڑے مکیوں واپس آ جاندے نا جی وہ کون نے تے جڑے توڑ مدینے جاندے نا وہ کون نے لیکن ایتھے ذرا توجہ کرو میں کوئی سمجھانا چاہنا تاں دونوں وہ شان جڑی ہے نا جی سمجھ چاہے گی جدو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے بندے دی روح قبض کر دیں نا جی اور اے ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام دی ہے وہ بندہ جتھے بھی ہوئے ایتھے اندر نبی نو علم غیب نہیں میں کہا اسرائیل نو پتہ ہے فلانے کتھے مرنا ہے جنی دیر تک ہوتے جاندہ نہیں اسرائیل روح کٹ دے نہیں جتھے وہ بندہ جاندہ ہے اولے روح قبض کر لندے اچھا ایتھے ایس ٹائم کسے دی روح قبض کرنی ہوئے تو کنے کرنی ہے ایک مثال جنگ دے اندر تقریباً 100-150 کلومیٹر بن جنگ دے اندر کسے نے روح قبض کرنی ہے تو ایسے ٹائم ہی کر سکتے ہیں انڈیا اچھ سعودی عرب اچھ ایران عراق شام اچھ کائنات دے جڑے خطے تو بندے دی روح قبض کرنی ہے 1 سیکنڈ دے اندر اگر ہر جگہ تو روح قبض کرنی ہے تو اسرائیل کر سکتے ہیں حد ہو گئی ہے جن دے نوکر اسرائیل دی آشان ہے کہ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں مدینے والا نہیں آ جا سکتا روح قبض کر دیں اسرائیل اور پیران لوں روح قبض کر دیں روح قبض کر کے نا جی
تے پھر لے جاندے ہیں رب کول، یا اللہ ہے تیرے بندے دی میں روح قبض کر لئیے تے لے آیا. اللہ اپنی نظر دے نال، نظر قدرت دے نال اس روح تے توجہ کردہ ہے، اس روح نو پاک کردہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی کردہ ہے؟ پاک کرتا ہے، پاک کردہ ہے. سبحان اللہ، تے رب پھر او روح ڈیوٹی ہے پھر اس جسم دے اندر پھر دوبارہ منتقل کیتی جاندی ہے. اے عقیدہ اہل سنت بھی سمجھو، روح نکل گئی ہے پھر دوبارہ اس جسم دے اندر پھر منتقل ہوندی ہے روح. ہاں جی اے روح اندر ہے نا جی، میں سن رہے ہاں، ویکھ رہے ہاں، بول رہے ہاں جی. منکر نکیر جدو آ کے سوال کر دیں تے مردہ جواب دیندہ ہے اور روح دوبارہ پھر لٹائی جاندی ہے. لیکن میں گل ہی تے وچ اور کرنا چاہنا، اللہ روح نو اپنے کول بلا کے نظر کر کے روح نو پاک کر دیندہ ہے اور روح نو کہندہ ہے اے روح ہن پھر بندے دے اندر داخل ہو جا، کیونکہ تو اس قابل ہو چکی ہے کہ تو ہن میرے یار دا دیدار کرنا ہے. سن میں کی کہنے لگا، روح نو حکم ہوندہ ہے کہ تیرے تے نظر کیتی ہے، تینوں پاک کر دیتا ہے، اور تو اس قابل ہو گئی ہے کہ تو اور قبر دے اندر جانا ہے تے منکر نکیرہ نے آ کے سوال کرنا ہے. تے تیسرا سوال ہونا ہے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، آن والیا آ جیڑی شخصیت آئی ہے تیری قبر دے اندر دنیا تے کی آگتا سے ایدے بارے تے تینوں مصطفیٰ دا دیدار ہونا ہے. اللہ روح نو کول بلا کے نظر کر کے پاک کر کے، کیونکہ روح بندے دے اندر ہے تے بندہ دنیا تے گناہ کردہ ہے تے روح بھی گناہگار ہو گئی ہے نا. کیونکہ جسم اور روح، جسم بیمار ہوئے ڈاکٹر کل جائیدہ ہے، حکیم کل جاویدہ ہے، وہ ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کے اندر تینا بیماری ہے ڈاکٹر صاحب پھر کوئی دیو جی کوئی گولی ٹیکا دوائی دیو، وہ دوائی دیندہ ہے ڈاکٹر، وہ کھاندہ ہے جسم ٹھیک ہو جاندہ ہے. بزرگ فرماندے نے اے جسم خراب ہوئے ڈاکٹر کو جا کے دوائی لئی دیئے، جدو روح بیمار ہوئے تے کسی اللہ دے ولی کو جاوید آئے. روح بھی بیمار ہو جاندی ہے نا، گناہ کر کر کے روح بیمار ہو جاندی ہے. تو اللہ روح نو اپنے کول بلا کے نظر کر کے روح تو گناہ مٹا دیندہ ہے، پاک صاف کر دیندہ ہے. اور اللہ فرماندہ ہون تو اس قابل ہو گئی ہے کہ تو میرے یار دا جا کے دیدار کر لیں. اگر تو سمجھ چاہ سکے کہ ایک اور مسئلہ ایسے تے سمجھانا چاہنا، جویں حاجی حج کرن والے عمرے تے جان والے جا کے خانے کعبے دا طواف کر دینے، مقام ابراہیم تے نفل ادا کر دینے، صفا مروہ تے دوڑ دینے، ایسے جا کے زیارتہ کر دینے. اللہ فرماندہ ہے تو حج کر لے، عمرہ کر لے، ہون تیرے گناہ ختم ہو گئے نے، ہون تو اس قابل ہے تو مدینے میرے یار دے روزے تے چلا جا. ایک منٹ جی، ایک منٹ جنہوں گل چنگی لگی اچھی آکا سبحان اللہ.